آج اس تقریب کا بیسیکلی جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جس طرح ملک صاحب نے بتایا کہ ہم کافی عرصے سے جو لنکیجز ڈیولپمنٹ ہے جو ہمارے سرکاری اور غیر سرکاری ادارے ہیں ان کے ساتھ مل جل کر کام کرنا اور تنظیمات کی رابطہ کاری کرانا، یہ ہم پچھلے 2-3 سال سے اس پہ کافی زیادہ کام ہوا اور اداروں نے بہت زیادہ تعاون کیا اور اس میں تنظیمات نے بھی کافی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں تو 2005 اور 2010 کے نیچرل ڈیزاسٹر کے بعد جب ان علاقوں میں ڈونرز بھی موجود نہیں تھے، کوئی فنڈنگ بھی نہیں تھی، تو کئی لوگوں کا یہ خیال ہوتا تھا کہ شاید یہ جو تنظیمات بنائی گئی ہیں لوگوں کی، یہ شاید آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وہ تنظیمات ختم نہیں ہوئی، بلکہ ان تنظیمات نے جو سرکاری پروگرامز تھے اس میں شمولیت حاصل کی اور بہت زیادہ اپنے علاقے کی ترقی کے لیے کام کیا۔ یہ وہی اصول تھا جو ہم شروع سے سنتے تھے GBTI میں کہ کوئی بھی فلاح و بہبود یا ترقیاتی کام وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کی آگاہی جو ہے وہ ہر گھر تک نہ پہنچے اور لوگ اس میں شامل نہ ہوں۔ اسی طریقے سے وہ جو کام ہے اس کے نتائج بھی اچھے ملتے ہیں، اس میں ٹرانسپیرنسی بھی رہتی ہے اور ایکول ڈسٹریبیوشن بھی ہوتی ہے۔ اسی اصولوں پر ادارہ GBTI نے 1995 سے کام کیا، اور کیونکہ ادارہ GBTI جو ہے وہ تو ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے، اس کا بنیادی مقصد اور اس بنیادی کام یہی ہے کہ لوگوں کو منظم کرے تنظیمات کی شکل میں اور ان تنظیمات کو اس قابل بنائے، ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرے، ان کی تربیت کرے کہ وہ گورنمنٹ کے یا نان گورنمنٹ جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے پروگرامز ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کر سکے۔ اسی کو پارٹیسپیٹری اپروچ کہتے ہیں، جس پہ GBTI نے 1995 سے ابھی تک بہت کام بھی کیا۔ انہی اصولوں پر چلتے ہوئے ہم نے جس طرح سے ہمارے CEO نے بتایا کہ GBTI اس وقت تک 3000 سے زیادہ تنظیمات بنا چکا ہے۔ یہ تنظیمات جو ہیں شروع میں ہم نے جب 1995 میں کام شروع کیا تو یہ بنائی گئی تھی متاثرہ لوگوں کی جن کی زمینیں غازی بروتھا ہائیڈرو پروجیکٹ میں آ گئی تھی، ہائیڈرو پاور پروجیکٹ میں، اور ان کو بنانے کا بھی مقصد یہ تھا کہ ان کو لینڈ کمپنسیشن پیمنٹس جو ہیں وہ مل سکیں، ٹرانسپیرنسی ہو سکے اور ان کے حقوق ان کو مل سکیں۔ ان تنظیمات نے بہت ہی بہترین طریقے سے کام کیا، وابدہ کے ساتھ، لوکل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، اور یہ جو پروجیکٹ تھا غازی بروتھا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ یہ بڑی کامیابی سے ختم ہوا اور اس میں بہت بڑا کردار ان تنظیمات کا تھا۔ کیونکہ وقت کافی ہم آلریڈی لیٹ ہیں تو ہم تھوڑا اس کو شارٹ کریں گے۔ تو سیدھا اس میں یہ جو ہم نے جس طرح نے بتایا کہ پچھلے 2-3 سال سے کافی زیادہ لنکیجز ڈیولپمنٹ کے ذریعے کام کیا جا رہا تھا، تو اس میں بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ ان تنظیمات کی حیثیت کو تسلیم کریں، اور جو تنظیمات ہیں لوگ ہیں وہ ان گورنمنٹ پروگرامز کو اپریشیٹ کرے، ان میں پارٹیسپیٹ کرے اور اس چیز کو کوشش کریں اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی تاکہ ان کے بہترین نتائج حاصل کر سکیں۔ اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تنظیمات نے بڑا بہترین طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا ان کے پروگرامز میں، اور اگر آپ دیکھیں تو اس میں 698 ہیلتھ اویئرنیس ورکشاپس کے ذریعے مستفید ہوئے گھرانے اور مائکرو ہیلتھ انشورنس ہوئی۔ لیکن اس میں جو سب سے بہترین کام کیا وہ اجالا ویلفیئر سوسائٹی جو ہزروں میں تھی، انہوں نے پاک صاف اور وسطی کے نام سے ایک پروجیکٹ کیا، جس کو ہم اس تنظیم کو RSPN کے ساتھ ہم نے اس کی لنک ڈیولپ کیا اور RSPN نے ان کو فنڈنگ بھی دی، اور انہوں نے بڑے بہترین طریقے سے اپنے علاقے کو صاف ستھرا بنانے کے لیے
اس میں انہوں نے اس پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کیا اور اس میں میونسپل کارپوریشن جو تھی تحصیل کی ان کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا اور اپنے علاقے کے 650 گھرانوں کو موٹیویٹ کیا کہ وہ اپنا کوڑا کرکٹ جو ہے وہ گھروں کے باہر رکھیں اور ایک سسٹم ڈیولپ کیا جس کے ذریعے سے وہ سارا کوڑا اٹھا کر گاؤں کے باہر ایک مخصوص جگہ پہ رکھتے تھے اور وہاں سے گورنمنٹ کی گاڑی آ کے تحصیل کارپوریشن کی گاڑی آ کے وہ لے جائے. یہ قابل دید کام ہے جو انہوں نے کیا. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اس علاقے میں کچھ ڈسپینسریز کچھ بلڈنگز تھی جو کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی تھیں اور وہ نان فنکشنل تھی. اس کی بہت ساری وجوہات تھیں جن وجہ سے وہ نان فنکشنل ہو گئی تھی. تو اس میں تنظیمات نے بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کہ انہوں نے چاہا کہ ان جو بلڈنگز ہیں ان کو کسی استعمال میں لایا جائے. اس کے لیے ہم نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رابطے کیے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے بہت سپورٹ کیا. سب سے پہلے تو انہوں نے NOC دیے تاکہ اس پر تنظیمات بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں. تنظیمات اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے وہاں پر بہترین کلینکس ڈیولپ کیے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے فری آف کاسٹ ڈاکٹرز پرووائڈ کیے. تو وہ بلڈنگز جو بالکل ہی ڈیمیج ہو چکی تھیں جس کو لوگ ذاتی استعمال میں رکھے ہوئے تھے آج وہ بہترین کلینکس کے طور پر کام کر رہی ہیں اس علاقے میں. اس میں بلکہ اس پریزنٹیشن کے ساتھ ساتھ ہم نے اس طرح سے پلان کیا ہوا کہ ہم اپنی جو تنظیمات کی سربراہ ہیں یا ایکٹیوسٹ ہیں ان کو بھی ہم ساتھ ساتھ دعوت دیں گے اور وہ آ کر بتائیں گی کہ انہوں نے اور ان کی تنظیمات نے کس طریقے سے پارٹیسپیشن کی اس پروگرام میں. تو میں اس میں چاہوں گا کہ محیبہ صاحبہ اگر تشریف فرمائیں تو وہ آ کر بتائیں کہ انہوں نے کس طریقے سے ان ڈسپینسری کو کس طریقے سے فنکشنل کیا, کیا کردار ادا کیا ان کی تنظیم میں. جی محیبہ صاحب.